ویلکم بیک ناظرین. میں اطہر منالہ صاحب سے سوال کروں گی. اطہر صاحب, آپ نے گفتگو سنی حاجی صاحب کی. ان کا حاجی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جب کچھ لوگ قانون سے بالا تر ہوں گے ان کے لیے کوئی فیصلے نہیں ہو سکیں گے تو اس طرح کے واقعات رونما ہوں گے, اور انہوں نے ایک ایگزامپل ریمنڈ ڈیوس کی بھی دی ہے. دیکھیں جی, پہلی بات یہ ہے کہ میں نے 3 سال اسلامک فقہ اور اسلامک شریعہ اسلامک یونیورسٹی میں پڑھی ہے, اور بہت جید استادوں نے ہمیں اصول الفقہ, شریعہ اور تعلیمات پڑھائیں. اور میں آپ کو حقیقت بتاتا ہوں کہ میری اس مذہب سے جو صحیح معنوں میں میری آنکھیں کھلی اور اس کا عظمت کا پتہ چلا, مجھے وہاں پہ پتہ چلا. لیکن وہاں پہ سب سے زیادہ دیکھیں, میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ شاید عشق رسول میں بھی سرشار ہوں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قانون میں خود ہاتھ میں نہیں لے سکتا. قاضی ہونا چاہیے, ایک ریاست ہونا چاہیے, اور ایک چونٹی کو بھی نقصان پہنچے تو میں سمجھتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں صرف ایک بات کہتا ہوں کہ یہ بالکل ہم انارکی میں جا رہے ہیں, ہم سارے ایشوز کو کنفیوز کر رہے ہیں. ایشو نہ یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ یہ ہے کہ جی سلمان تاثیر نے کیا کہا, یہ ایشوز نہیں ہے. ایشو یہ ہے کہ آج جو اس ملک میں ہو رہا ہے کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کو وہ کافر سمجھتا ہے اور ان کو دے مارتا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم درست ہیں. یہ کہیں پہ اسلام نے نہ اجازت دی ہے, یہ اسلامی تعلیمات کے عین مخالف ہے. اور اس دنیا میں 58 مسلم ممالک ہیں جو آرگنائزیشن آف اسلامک کنٹریز کے ممبرز ہیں. آپ کیا مجھے ایک ملک اور مسلم بتا سکتے ہیں جس میں یہ انارکی ہو جو اس ملک میں ہو رہی ہے؟ یہ ہم اسلام کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کے مخالف چل رہے ہیں. ہم نے مذہب کو بدقسمتی سے اس ملک میں 60 سالوں سے ایک کاروبار بنا رکھا ہے, اور ہم جتنی زیادہ گستاخی کرتے ہیں شاید دنیا میں اور کہیں نہیں ہوتی. دنیا یا تو ہم کہیں کہ وہ 58 ممالک جو ہیں وہ ہم سے کم تر اور خراب مسلمان ہیں تو پھر دوسری بات ہے. لیکن اسلام خدا کے لیے ایک بہت عظیم مذہب ہے. ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں نا اطہر صاحب. اسلام نے تو قانون کی بالادستی ہمیں سکھائی ہے اور ہم اسی کے مخالف جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اطہر صاحب تھوڑا سا موقع دیجئے, ڈاکٹر صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بتائیے. اچھا, مجھے تو اطہر صاحب کی کوئی بات نہیں سنائی دی, اس لیے کہ آپ کے سارے سسٹم کے اندر ایکو بہت ہے. لیکن جو بات ندیم صاحب نے کہی ہے میں ذرا اس کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے تو بہت ہی بنیادی باتیں ایسی کی ہیں کہ جو اسلام کے بھی اور آئین پاکستان کے بھی منافی ہے. یعنی کسی آدمی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ آئین پاکستان کی توہین بیٹھ کر کرے. مثلا انہوں نے کہا جی کہ یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے, دین اور سیاست مل گئے ہیں اور یہ دین جو ہے وہ پرائیویٹ معاملہ ہے. یہ اس ملک کہہ رہے ہیں کہ جس کا نام ہی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, جس کے اندر اسلام سرکاری مذہب ہے, جس کے اندر جو ہے وہ قرارداد مقاصد آئین کا حصہ ہے. آپ کو نہیں پسند ہے یہ ساری باتیں تو آپ کوئی آئینی جدوجہد کر لیں, آپ کوئی پارٹی بنا لیں, لیکن آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا. اور مذہب کو یعنی دین اسلام کو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرائیویٹ معاملہ نہیں رکھا, ریاست کا دین بنایا ہے. وہ خود انہوں نے ایک حکومت قائم کی ہے, عدالت قائم کی ہے, انہوں نے پورے ایک سسٹم دیا ہے, خلافت راشدہ قائم ہوئی ہے. آپ نہیں مانتے تو یہ آپ کو حق پہنچتا ہے کہ آپ نہ مانیں, دین کو نہ مانیں, لیکن یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ کہیں کہ جناب دین جو ہے وہ تو پبلک کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. جہاں جاگیرداری کے نام پر ووٹ مانگے جائیں, جہاں لسانی ووٹ مانگے جائیں, یہاں پر اصلیت کے نام پہ ووٹ مانگے جائیں, انہیں کوئی تکلیف نہیں ہے. اسلام کے نام پہ ووٹ مانگے جائیں تو یہ غلط ہو گیا ہے. یعنی یہ ایک اسلامی ملک کے اندر اسلامی آئین کے مطابق یہ بات کہنا, اور اسلام سے زیادہ ماڈرن دین کوئی نہیں ہے. لیکن ماڈرن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اسلامی تعلیمات کا یہ ہم مذاق جو ہے اچھا ڈاکٹر صاحب موقع دیں, ندیم صاحب سے پوائنٹ آف ویو لیتے ہیں, ٹائم بہت کم ہے. جی ندیم صاحب. جی
بالکل میں اسٹک کروں گا اپنی بات پہ کہ اسلام کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ ووٹ لینا یا مذہب کے نام پہ حکومت کرنا میں اس کے خلاف ہوں، کیونکہ مذہب ایک بہت آپ خلاف ہیں نا جی، لیکن یہ حق آپ کو نہیں مجھے پہنچتا، کمپلیٹ تو کرنے دیں پرائے صاحب، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان بہت کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں سر جی، میں صرف کہہ رہا ہوں میرے سامنے میری پرسنل رائے ہے کہ مذہب جو چیز ہے بہت پرسنل اور بہت جذباتی چیز ہے، اس کو اگر آپ پبلک سپیس میں لے آئیں گے سیاسی طور پہ یا دوسری اپنی کوئی مصلیت کے تو بہت کنفیوژن ہو جاتا ہے، وithin آپ کی مسلم پاپولیشن کے اندر ڈیویژن ہو جاتی ہے جناب۔ جو بھائی کو گلا کاٹ رہا ہے وہ انتہا پسندی آپ کو نظر نہیں آتی، میں جب بھی تو آپ کو کہہ رہا ہوں بھائی کو کاٹ رہا ہے، وہ کیوں کاٹ رہا ہے؟ مذہب کے نام پہ ہوا ہے، کوئی ایک زبان بولنے والے نے دوسری زبان بولنے والے کو قتل کر دیا، یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں کاٹ رہا ہے، بنے ہیں وہاں تو یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ کوئی اس میں بات نہ انہیں وہ انتہا پسندی نظر آتی ہے نہ یہ اس کے بارے میں کوئی بات بالکل نظر آتی ہے، لیکن ہم آج کے پروگرام کا ایشو اور ٹاپک ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے مطابق میں بات کر رہا ہوں۔ آپ تو ایکسپینڈ کر رہے ہیں، آبویسلی ایتھنیسٹی کے ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کامن کرمنلزم کا ایک الگ ٹاپک ہے، آج ٹاپک کے مطابق بات کر رہا ہوں، اور میرا اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے، ماننا نہیں ماننے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہاں میں نے نہیں بولا میں اس کو نہیں مانتا اس کو نہیں مانتا، بالکل مانتا ہوں میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو، اسلامک اس میں کانسٹیٹیوشن آف پاکستان سے اسلامک ریپبلک، میں کون ہوں نہیں ماننے والا، میں ایک یہاں کا سٹیزن ہوں اینڈ آئی اگری وتھ اٹ، میں اپنا ایک پرسنل پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اس میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم سولوشنز کے بجائے ہم بحث پہ ہم جب جسٹس کی بات کرتے ہیں ہمارا مطلب ہوتا ہے ریونج، ٹھیک ہے نا، یہ ہماری سوسائٹی میں بات آ گئی ہے کہ آپ چاہے کامن پاکستانی سے بات کریں۔ ڈاکٹر صاحب یہ واقعی پوائنٹ ہے کہ ہمارے اندر ریونج کا ایک فیکٹر بہت زیادہ انوالو ہو گیا ہے کہ کوئی بھی اگر بات ہوتی ہے تو وہ اس حد تک آگے چلی جاتی ہے کہ اس کے اندر مطلب اور بہت سارے ایشوز آ جاتے ہیں which is not healthy for a society، اور ہم جو ہے قانون ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس سے پبلک میں بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں۔ اب آپ مطلب یہ اس چیز پہ تو اگری کریں گے نا؟ اچھا میں اس پہ یہ بالکل اس کا حل ہی یہ ہے کہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ہو۔ نہیں میرے ایکسپلین اگر کر دیں گے تو وہ ٹاپک جو ہے وہ تو بالکل۔ اچھا مجھے حاجی صاحب موقع دیجیے، ناظرین وقت ہوئے مختصر سے وقفے کا، وقفے سے واپس آئیں گے، اس ڈسکشن کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے، میرے ساتھ رہیں۔